الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حضرت ابو وائل رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک مکاتب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ مکاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے جسے اس کے آقا نے کہا ہو کہ اگر تم اتنا مال اتنے عرصے میں ادا کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ جو مال اس معاملے میں طے کیا جاتا ہے اسے بدلِ کتابت کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو مال بدلِ کتابت میں طے ہوا ہے وہ میں ادا نہیں کر پا رہا، لہٰذا آپ میری مدد فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے نبی علیہ السلام نے سکھائے تھے؟ اگر تم پر سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا کرا دیں گے۔ سیر ایک پہاڑ کا نام ہے، یمن میں واقع ہے۔ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام سے بچا لیجئے اور مجھے اپنے فضل اور کرم سے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ رواہ الترمذی۔ دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منقول ہے، فرماتے ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المسجد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے۔ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ يُقَالُ لَهُ ابو امامہ۔ تو آپ کی نظر ایک انصاری صحابی پر پڑی جن کو ابو امامہ کہا جاتا تھا، ان کا نام ابو امامہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو امامہ، کیا بات ہے، میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھے غموں اور قرضوں نے گیر رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھلا دوں؟ جب تم اس کو پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے غم بھی دور کر دیں گے، تمہارا قرض بھی اتروا دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ضرور سکھا دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صبح شام یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ یہ ہے دعا کا، اے اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، میں کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، میں قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے اپنے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ تو یہ دعا نبی علیہ السلام نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو صبح شام پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے غم بھی دور کر دیے، میرا سارا قرض بھی ادا کر دیا۔ عن ابی وائل رحمہ اللہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مکاتبا جاءہ۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ ایک مکاتب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال، اور کہنے لگے، انی قد عجزت عن کتابتی فاعنی، میں بدل کتابت ادا کرنے سے قاصر ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو نبی علیہ السلام نے مجھے سکھائے تھے؟ لو کان علیک مثل جبل سویر دینا اداہ اللہ عنک،
اگر تجھ پر سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرا دیں گے۔ قالا، آپ ہی پڑھا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رواہ الترمذی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المسجد، نبی علیہ السلام ایک دن مسجد میں تشریف لائے، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ يُقَالُ لَهُ ابو امامہ، تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں ایک انصاری صحابی موجود ہیں جن کا نام ابو امامہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا امامہ ما لی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ، اے ابو امامہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نماز کے وقت کے علاوہ آپ مسجد میں ہیں، اس کی وجہ؟ قالا، انہوں نے عرض کیا، ہموم لزمتنی ودیون یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے غموں نے اور قرضوں نے گیر رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، افلا اعلمک کلاما اذا قلتہ اذهب اللہ ہمک وقضى عنک دینک، کیا میں تجھے ایک دعا نہ سکھا دوں جو تم اس کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دیں گے، تمہارا قرض اتروا دیں گے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، ابو امامہ کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ کے نبی ضرور ارشاد فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قل اذا اصبحت و اذا امسیت، صبح شام یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یہ دعا پڑھا کرو صبح شام۔ قال، ابو امامہ کہتے ہیں ففعلت ذلك فاذهب اللہ ہمی وقضى عنی دینی، میں نے یہ دعا صبح شام پڑھی، اللہ تعالیٰ نے میرے غم بھی دور کر دیے، میرا قرض بھی ادا کروا دیا۔ رواہ ابو داود۔